السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج تیسیر النحو کا چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے چند مصطلحات کی تعریفات چل رہی تھی، اس کا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اسم مفرد کے سلسلے میں اسم مفرد یا تو صحیح ہوگا یا جاری مجرا صحیح یا معتل۔ پھر معتل کی دو قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف بتائی جا رہی ہے۔ اسم مفرد صحیح، اسم مفرد صحیح ہر وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ الاسم المفرد الصحیح الآخر هو كل اسم لا يكون في آخره حرف علت نحو زید۔ اس سے پہلے بھی دروس ناویہ میں پڑھ چکے ہو کہ صحیح کی تعریف اور معتل کی تعریف صرف اور نحو میں فرق ہے۔ صرف میں معتل کی تعریف یہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں سے کوئی بھی حرف علت ہو تو معتل ہو جائے گا صرف میں، لیکن نحو میں یہ ہے کہ اس کا آخری حرف اگر حرف علت ہے تب وہ معتل ہے، اگر آخری حرف علت نہیں ہے تو وہ معتل نہیں ہے۔ چنانچہ زید معتل نہیں ہے نحو میں، لیکن اگر زید کو صرف میں دیکھو گے تو معتل رہے گا نا۔ ہاں، اسی لیے یہاں اسم مفرد صحیح کی تعریف جو ہے نحو میں یہ کی گئی ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اسم مفرد جاری مجرا صحیح اور اسی کو قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں۔ صحیح تو نہیں ہوتا ہے یہ اسم، اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت پایا جاتا، لیکن صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے، صحیح کی طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے صحیح پر ساری حرکتیں اعراب کی آتی ہیں، ایسے اس پر بھی ساری حرکتیں اعراب کی آتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ حرف علت سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے، اس لیے تو اسم مفرد جاری مجرا صحیح ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون، زبیون، غزون، رمیون، سعیون، مدنیون، مکیون۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سے زیادہ مثال اس لیے دے دیا کہ اکثر بچوں کے ذہن میں دلون، زبیون یہی دو لفظ رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، ہر وہ اسم جو ہے اسم مفرد جاری مجرا صحیح ہے یا اسم قائم مقام صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مدنیون مکیون میں یعنی ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا نسبت مشدد لگی رہے گی وہ یہی رہے گا، اس لیے کہ یا مشدد دو یا ہے، پہلی یا ساکن رہتی ہے، آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے یا ساکن ہے، تو یقیناً جو ہے وہ جاری مجرا صحیح رہے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی بہت سارے مصدر ہیں۔ فعل کا مصدر جس کے آخر میں یا پائی جاتی ہے یا واو پائی جاتی ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، جیسے غزون ہے، غزا یغزو کا مصدر ہے، رمیون ہے، رما یرمی کا مصدر ہے، سعیون ہے، سعا یسعا کا مصدر ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جاری مجرا صحیح ہوتے ہیں۔ اسم مقصور ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمی غیر عارضی ہو، لازمی غیر عارضی ہو، یعنی عارضی طور پر الف نہ آئے بلکہ وہ لازمی ہو، مسلسل رہنے والا ہو، اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، اس کا ماقبل مفتوح ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے العصا، الفتى، المصطفى، المجتبى۔ اسم منقوص، اسم منقوص
ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا لازمی غیر عارضی ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، جیسے الداعی، المنادی، القاضی، ٹھیک ہے. اور حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا. تو یہاں تک جو ہے جن مصطلحات کی تعریف بتانا تھا وہ بتائی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے دوسری بحث شروع ہوتی ہے. کلمہ کی تینوں قسمیں، کلمہ کی تینوں قسمیں آپ نے پڑھا ہے، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے. تو پہلی قسم اسم ہے، اسم کے بارے میں یہاں سے باتیں بتلائی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اسم پر جو بحث ہوگی پہلے اسم کے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. الاسم من حیث الاعراب والبناء، اسم باعتبار اعراب و بنا. قواعد نحو کے مطابق باعتبار اعراب و بنا اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. اب اسم مبنی کی تعریف یہاں بتائی جا رہی. الاسم المبنی هو اسم غیر مرکب مع غیرہ ترکیبا یتحقق معه العامل نحو الاصوات والاعداد والاسماء من الف با تا وواحد اثنان ثلاث وزید وخالد وغیرها بدون الترکیب، ٹھیک ہے. اسم مبنی ہر وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، یعنی جملہ میں استعمال نہ ہو، جملہ میں استعمال نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کلمہ جملہ میں استعمال نہیں ہوتا ہے تب تک اس پر اعراب نہیں آتا ہے. جب جملہ میں کوئی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تبھی اس پر اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اسم جملے میں استعمال نہیں کیا گیا ہے تو ایسا اسم وہ مبنی ہی رہے گا، چاہے جیسا اسم ہو مبنی رہے گا. اس لیے کہ ایسے اسم کا جب تلفظ آپ کرو گے تو اس پر جو ہے وہ سکون پر مبنی ہی آپ کہو گے، ٹھیک ہے. جیسے بغیر جملہ میں استعمال کیے ہوئے الف، با، تا کے تلفظ کی آوازیں، اگر کہو گے الف، با، تا تو یہ ساکن پر مبنی ہے نا. جب اسی کو اگر الف کو جملے میں استعمال کرو گے، جیسے مثلا الالف احد الحروف الہجائیہ، تو پھر وہاں الف مبتدا ہو جائے گا، جملے میں داخل ہو گیا نا. ایسی ہی واحد، اثنان، ثلاث وغیرہ اعداد، یعنی کوئی بھی جو ہے عدد ہو اس کو اگر آپ جملے میں استعمال نہیں کریں گے تو اس کو سکون کے ساتھ کہیں گے آپ. واحد 1، اثنان 2، ثلاثہ یا ثلاث بغیر تے کے ثلاث اور تا کے ساتھ ثلاثہ، تو یہ مبنی ہوگا. جب اس کو جملے میں آپ داخل کرو گے تب جا کر کے وہ معرب ہوگا. ایسی زید، خالد وغیرہ اسم. تو مبنی کی تعریف کا پہلا جز یہ ہے کہ وہ عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، یعنی جملے میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ اسم مبنی ہے. اس کی چند مثالیں دے دیا ہے، جیسے جملہ میں استعمال کیے بغیر الف، با، تا، واحد، اثنان، ثلاث یا خالد، زید، کوئی بھی نام. اس کے بعد اسم مبنی کی تعریف کا دوسرا جز، ٹھیک ہے، یا ہر وہ اسم جو حرف کے مشابہ ہو، ہر وہ اسم جو حرف کے مشابہ ہو، یا تو بناوٹ و ساخت میں
یعنی ایک حرف کا ہونے میں، حرف جو ہے ایک حرف کا بھی ہوتا ہے نا، با حرف جر ایک حرف ہے کہ نہیں ہے؟ دو حرف کا بھی ہوتا ہے، جیسے من ہے، عن ہے، جبکہ اسم کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اس میں 3 حرف ہو، کم سے کم 3 حرف ہونا چاہیے اسم میں. لیکن حرف ایک حرف کا بھی ہوتا ہے، 2 حرف کا بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی اسم ایک حرف کا ہو یا 2 حرف کا ہو تو گویا وہ حرف کے مشابہ ہے بناوٹ میں. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اسم کے لیے حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہ کم سے کم 3 حرف کا ہو. لیکن اگر کوئی اسم ایک حرف کا ہے یا کوئی اسم 2 حرف کا ہے تو گویا وہ حرف کے مشابہ ہے، وہ حرف کے مشابہ. یعنی ایک حرف کا ہونے میں، جیسے ضربتو میں تو ہے، تو اسم ہے کہ نہیں ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، تو اسم ہوا کہ نہیں؟ اور ایک حرف کا ہے، تو جیسے حرف ایک حرف کا ہوتا ہے ایسے ہی یہ تو بھی ایک حرف کا ہے، تو یہ حرف کے مشابہ ہو گیا، اور حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی. اور ضربنا میں نا ہے، نو الف نا 2 حرف ہے. ٹھیک ہے؟ یا تو معنی میں مشابہت ہو، حرف میں تو جو ہے لفظ میں بتا دیا، بناوٹ اور ساخت میں جو مشابہت بتا دیا کہ کوئی اسم اگر ایک حرف کا ہے یا 2 حرف کا ہے تو وہ گویا حرف کے مشابہ ہے بناوٹ میں، ساخت میں. ٹھیک ہے؟ دوسری مشابہت ہے یا تو معنی میں ہو، جیسے اسماء استفہام، اسماء شرط وغیرہ ہیں. مثال کے طور پر متا، جب اسم استفہام ہوتا ہے تو معنی میں حمزہ استفہام کے مشابہ ہوتا ہے. حمزہ استفہام کے لیے استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی اگر کوئی اسم استفہام کا معنی دے، جیسے حمزہ استفہام کا معنی دیتا ہے، تو وہ اسم معنی میں حمزہ استفہام کے مشابہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حرف کے مشابہ ہوا. تو وہی کہہ رہے ہیں جیسے متا جب اسم استفہام ہو تو معنی میں حمزہ استفہام کے مشابہ ہوا، اور جب اسم شرط ہوتا ہے تو معنی میں ان شرطیہ کے مشابہ ہوتا. ان شرطیہ شرط کا معنی دیتا ہے کہ نہیں، اور وہ حرف ہے. ایسے ہی کوئی اسم اگر شرط کا معنی دیتا ہے تو وہ گویا حرف شرط ان کے مشابہ ہوگا. اور یا تو تاثیر میں 2 چیزیں مشابہت کی ہو گئی، پہلی جو ہے بناوٹ میں، ساخت میں، یعنی ایک حرف کا ہونے میں یا 2 حرف کا ہونے میں. دوسرا جو ہے دوسری مشابہت معنی میں، دوسری مشابہت معنی میں. تیسری مشابہت کیا ہے؟ تاثیر میں، یعنی وہ خود عمل کرے، دوسرا کلمہ اس میں عمل نہ کرے. حروف جو ہوتے ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن حروف میں کوئی دوسری چیز عمل کرتی ہے؟ حروف یا تو جو ہے عامل نہیں ہوتے، عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اسم بھی عمل نہیں کرتا. یا حروف خود عمل تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی کلمہ عمل نہیں کرتا، کہ کرتا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ وہ عمل تو کرے لیکن اس میں کوئی دوسرا کلمہ عمل نہ کرے، کوئی دوسرا عامل عمل نہ کرے، تو گویا وہ مشابہ ہو جائے گا حرف کے تاثیر میں، اثر ڈالنے میں. تو ایسا اسم بھی اسی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جائے گا، اسی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جائے گا. تو یا تو تاثیر میں مشابہت ہو، تاثیر کا مطلب یعنی خود عمل کرے، خود عمل کرے، مؤثر رہے، اثر ڈالے، دوسرا کلمہ اس میں عمل نہ کرے. جیسے اسماء افعال ہیں، اسماء افعال، ہزارے ہے، ہزارے اسدن ہے، ہزارے اسدن، تو ہزارے احذر کے معنی میں ہے، اسدن اس کا مفعول بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہزارے اسم فعل میں کوئی دوسرا عامل عمل کرتا ہے نہیں. تو
تو گویا یہ ہزارے مشابہ ہو گیا حرف کے، کہ حرف عمل تو کرتا ہے لیکن اس میں کوئی دوسرا عامل عمل نہیں کرتا ہے۔ ہیہاتا منزلوں کا، ہیہاتا نے عمل کیا ہے، منزل کو اپنا فاعل بنایا ہے نا، لیکن ہیہاتا میں کوئی دوسرا کلمہ عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو حرف کے مشابہ ہوا کہ نہیں، کہ حرف عمل کرتا ہے لیکن اس میں دوسرا کوئی کلمہ عمل نہیں کرتا ہے۔ ہزارے و ہیہاتا، ہر اسم فعل نے اپنے بعد والے کلمہ میں عمل کیا ہے لیکن کوئی کلمہ ان میں عمل نہیں کرتا۔ یا تو لازمی طور پر محتاج ہونے میں، تین مشابہت پہلے پڑھ لیے، بناوٹ اور ساخت میں مشابہ ہو، معنی میں مشابہت ہو اور تاثیر میں مشابہت ہو۔ چوتھی مشابہت کیا ہے؟ لازمی طور پر محتاج ہونے میں، لازمی طور پر محتاج ہونے میں۔ حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ بغیر دوسرے کلمہ کو ملائے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ اس کے دوسرے جز کے بغیر اس کا معنی واضح نہ ہو تو حرف کے مشابہ ہوا کہ نہیں؟ ہوا۔ جیسے اسماء موصولہ ہیں، مثال الذی، اسماء موصولہ یہ بغیر صلہ کے استعمال ہوتے ہیں؟ بغیر صلہ کے استعمال نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صلہ کے ذریعے ہی وہ متعین ہوتے ہیں۔ اگر صلہ کے ساتھ اسم موصول نہ استعمال کیا جائے تو اسم موصول سے کیا مراد ہے وہ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسم موصول کے ساتھ صلہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسم موصول صلہ کا لازمی طور پر محتاج ہوتا ہے، جیسے حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہاں مشابہت محتاج ہونے میں ہوئی کہ نہیں؟ تو اسی لیے اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ مبنی اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال الذی، یہ اسم ہر حال میں صلہ کے جملے کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ حرف کے مشابہ ہوا، اس لیے کہ حرف اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مبنی کی تعریف تفصیلی، وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، یعنی جملے میں استعمال نہ ہو۔ اس کی چند مثالیں دی گئی۔ یا ہر وہ اسم مبنی ہے جو حرف کے مشابہ ہو۔ مشابہت چار طرح کی ہیں، مشابہت چار۔ پہلی مشابہت بناوٹ اور ساخت میں، یعنی وہ اسم ایک حرف کا ہو یا دو حرف کا ہو، جیسے حرف ایک حرف کا ہوتا ہے، دو حرف کا ہوتا ہے، تو اس بنا پر وہ مبنی ہے۔ یا معنی میں مشابہت ہو، یا معنی میں مشابہت، جن معانی کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں، جن معانی کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں، وہی معانی اگر اسم ادا کرے تو وہ اسم حرف کے مشابہ ہوا کہ نہیں معنی میں؟ اس لیے جو ہے وہ حرف وہ اسم مبنی ہوتا ہے۔ تو یا تو بناوٹ اور ساخت میں مشابہ، یا معنی میں مشابہ ہو، یا تاثیر میں مشابہ ہو، یا لازمی طور پر محتاج ہونے میں مشابہ ہو۔ یہ چار مشابہتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسم مبنی ہو جاتا ہے، اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ تو اسم مبنی کی تعریف کے دو جز ہوئے۔ پہلا جز یہ کہ وہ جملے میں استعمال نہ ہو تو وہ اسم مبنی ہے، یا ہر وہ اسم مبنی ہے جو حرف کے مشابہ ہو، بناوٹ میں، معنی میں، تاثیر میں، لازمی طور پر محتاج ہونے میں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال ایک ایک جو ہے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ تو بیچ بیچ میں سمجھانے کے لیے تھوڑا تفصیلی چیز ہو گئی۔ آپ جیسے مان لیجئے کہ حرف کے مشابہ ہو بناوٹ میں، جیسے ضربتو میں تو، ضربنا میں نہ۔ معنی میں مشابہ ہو، جیسے اسماء استفہام ہے، اسماء شرط ہے،
جو حمزہ استفہام یا ان شرطیہ کے مشابہ ہوتے ہیں معنی میں، ٹھیک ہے، یا تاثیر میں جو ہے مشابہ ہو کہ وہ خود عمل کرے اس میں کوئی دوسرا عمل نہ کرے، جیسے اسماء افعال ہیں، اسماء افعال عمل کرتے ہیں اس میں دوسرا عمل نہیں کرتا، جیسے حرف عمل کرتا ہے اس میں دوسرا کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ لازمی طور پر محتاج ہونے میں جیسے اسماء موصولہ ہیں کہ یہ صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مبنی کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ یہاں جو ہے وہ حاشیے میں کچھ چیزیں ہیں۔ پہلا حاشیہ تو یہ اس لیے کہ کلمہ پر اعراب اسی وقت آتا ہے جب وہ جملہ میں استعمال ہو، یہ وجہ بتائی گئی کہ پہلا جو ہے تعریف کا پہلا جز کیوں اس طرح سے بتایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نحو کی بعض کتابوں میں یا وہ مبنی اصل کے مشابہ ہو، یعنی مبنی اسم مبنی کی تعریف کے دو جز ہوئے، پہلا ہے کہ جملے میں وہ استعمال نہ ہو، دوسرا ہم نے اس میں جو راجح کیا ہے وہ یہ کہ وہ حرف کے مشابہ نہ ہو۔ بعض کتابوں میں ہے کہ وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، دروس النحویہ میں بھی آپ لوگوں نے یہی پڑھا ہے کہ وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، لیکن راجح جو رائے ہے نحویوں کی وہ یہی ہے کہ حرف کے مشابہ نہ ہو، حرف کے مشابہ نہ ہو۔ تیسرا حاشیہ یہ ہے کہ حرف کی ساخت میں اصل یہ ہے کہ وہ ایک حرف کا ہو یا دو حرف کا، اور اسم اور فعل کی ساخت یہ ہے کہ وہ تین حرف کا ہو، ایک حرف جس سے ابتدا ہو یعنی اس کی شروعات کی جائے، ایک حرف جس پر وقف ہو یعنی جس پر رکا جائے آخری حرف، اور ایک حرف جو دونوں کے مابین فاصل ہو، یعنی تین حرف چاہیے اسم کے لیے، فعل کے لیے، اس کی جو اصل ساخت ہے بناوٹ ہے اس کے لیے تین حرف چاہیے، اسم میں بھی اور فعل میں بھی، لیکن حرف میں وہ ایک حرف کا بھی ہوتا ہے دو حرف کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسم مبنی کا حکم، اسم مبنی کا حکم، جملہ میں اس کے موقع اعرابی کے بدلنے سے اس کا آخر نہ بدلے، جملہ میں اس کے موقع اعرابی کے بدلنے سے اس کا آخر نہ بدلے، جیسے جاء ہاؤلائے، رأیت ہاؤلائے، مررت بے ہاؤلائے، تینوں میں اسم مبنی ہاؤلائے ہے، پہلے میں اس کا موقع اعرابی کیا ہے؟ فاعل واقع ہے، دوسرے میں موقع اعرابی کیا ہے؟ مفعول بھی واقع ہے، تیسرے میں موقع اعرابی کیا ہے؟ اس پر حرف جر داخل ہے، تو موقع اعرابی تو بدلا، موقع اعرابی تو بدلا ہے، لیکن اس کے آخری حرف پہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ تو اسم مبنی کی اچھا، اس کے بعد اسم معرب، اسم مبنی کی تعریف آپ نے تفصیلی پڑھ لیا، اس کا حکم بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسم معرب، ہر وہ اسم جو عامل کے ساتھ مرکب ہو یعنی جملہ میں استعمال ہو اور ساخت یا معنی یا تاثیر یا محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی کے بالمقابل ہے، مبنی کے مقابل میں معرب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قام خالد میں خالد، قام خالد میں خالد، تو خالد معرب ہوا اس لیے کہ یہ جملہ میں استعمال ہے، اور فاعل ہے، فاعل کا اعراب یہاں مرفوع ہے، رفع کی علامہ ضمہ ہے، نہ کہ خالد تنہا، تنہا خالد اگر بولا جائے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس کو سکون کے ساتھ آپ تلفظ کریں گے نا، ہاں خالد، نہ کہ خالد اس لیے کہ وہ جملہ میں استعمال نہیں ہے، اور نہ متا جیتا، متا جیتا کے جملہ میں متا اس لیے کہ وہ معنی میں حرف یعنی حمزہ استفہام کے مشابہ ہے۔ تو اسم معرب ہر وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب ہو یعنی جملہ میں استعمال ہو اور ساخت یا معنی یا تاثیر یا محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس تعریف کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ اسم جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، وہ جملہ میں استعمال ہو اور وہ حرف کے مشابہ نہ ہو،
تو وہ معرب ہوگا، اسے اعراب دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ہے اعراب۔ معرب کلمہ کے لفظ پر طاری ہونے والے حالات کو اس پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب بدلنا۔ اسم معرب پر جب کوئی عامل آتا ہے تو اس عامل کے وجہ سے جو ہے اس معرب کلمہ کے جو ہے کہ آخر کو بدل دینا۔ معرب کلمہ کے لفظ پر طاری ہونے والے حالات کو، یعنی وہ رفع کی حالت میں ہے کہ نصب کی حالت میں ہے کہ جر کی حالت میں ہے، ان حالات کو ان پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب بدل دینا۔ اب جیسے جاء زید میں زید کا اعراب کیا ہے؟ رفع، اس لیے کہ وہ جاء اس کو اپنا فاعل بنا رہا، جاء اس میں عامل ہے اور زید کو اپنا فاعل بنا رہا ہے، تو زید کا اعراب رفع ہے۔ لیکن اگر اس پر ہم رأیتو زیدن کہہ دیں گے، عامل بدل دیں گے، تو اس کی وجہ سے اس پر دوسری حالت طاری ہو جائے گی نا۔ یہ کس حالت میں ہو جائے گا؟ نصب کی حالت میں ہو جائے گا نا۔ اور اگر اس پر ہم با داخل کر دیں گے حرف جر، تو وہ جر کی حالت میں ہو جائے گا۔ تو حالات اس کے بدلیں گے عوامل کے بدلنے سے۔ عام طور پر اعراب کی تعریف دوسری کتابوں میں جو کرتے ہیں جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جائے، جس کی وجہ یا جس کے ذریعے سے معرب کا آخر بدل جائے، اور اس میں وہ ضمہ فتح کسرہ بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اعراب نہیں ہے، وہ علامت اعراب ہے۔ اعراب کی علامت ہوتی ہے ضمہ فتح کسرہ، وہ اعراب نہیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کلمہ کی جو حالت ہوتی ہے، چاہے وہ رفع کی حالت ہو، چاہے نصب کی حالت ہو، چاہے جر کی حالت ہو، اصل اعراب یہ ہے۔ اب اس حالت کی وجہ سے، اس اعراب کی وجہ سے اس لفظ پر اعراب کی علامت کیا آئے گی وہ الگ ہے۔ تو وہی بتایا کہ اعراب معرب کلمہ کے لفظ پر طاری ہونے والے حالات کو بدل دینا، کس وجہ سے؟ اس پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب۔ اس پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب لفظ کے اوپر طاری ہونے والے حالات کو بدل دینا یہ ہے اعراب۔ اور وہ حالات عوامل کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جو حالات عوامل کے بدلنے سے بدلتے ہیں، رفع نصب جر بدلتا رہتا ہے نا عوامل کے بدلنے سے، اور ان میں سے ہر حالت کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو ہے ہر حالت کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں جو معرب کلمہ کے آخر میں ظاہر ہوتی ہیں، جو معرب کلمہ کے آخر میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے جاء زید رأیتو، جاء خالد رأیتو خالدا مررت بخالد۔ ٹھیک ہے؟ ان میں سے اسم کے ساتھ مختص حالات 3 ہیں، رفع نصب جر، یا دوسرے لفظوں میں اسم معرب کے اعراب 3 ہیں، رفع نصب جر، اور ان میں سے ہر اعراب کی مختلف علامتیں ہیں جو بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ جیسے جاء خالد رأیت خالدا مررت بخالد، پہلی مثال میں خالد مرفوع ہے، اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے، دوسرے میں منصوب ہے، اس کے نصب کی علامت فتح ظاہرہ ہے، تیسرے میں مجرور ہے، اس کے جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہیں تک رہنے دو، پھر آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔